ایک دفعہ کی بات ہے، ایک پیارے سے گاؤں ہورولو گاؤں جو کہ پہاڑوں اور کھیلوں کے درمیان جنگلوں کی درمیان میں تھا۔ وہاں ایک شخص نامی فلیکس رہتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں قریبی گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنی کاریگری کی محبت اور وفاداری کی بدولت بہت مشہور تھا۔ پورے گاؤں والے حتیٰ کہ قریبی شہروں کے لوگ بھی اس کی پیشہ وری کی مہارت کی وجہ سے اس کے پاس آتے تھے۔ فلیکس نے اپنی وقت کی پیشہ وری کی محبت اپنے دادا سے کی تھی، جو خود اپنی کاریگری کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ جب فلیکس نوجوان ہوئے تو وقت کی پیشہ وری کے مطالعے میں خود کو مخصوص کر دیا۔ انہوں نے قدیم تصاویر پر تفصیل سے غور کیا، انتھک محنت، پہاڑی اور نئے تکنیکوں کا تجربہ کیا۔ ان کی شوقینی اپنی کارکردگی کے لیے دلچسپ تھی، اور قریبی دنوں میں گاؤں والے اپنے ٹوٹے ہوئے اور داغ دھبے دار گھڑیوں کو ان کے پاس لے جانے لگے۔ ہر وقت کی پیشہ وری جو ان کے ہاتھوں سے گزرتی تھی ان کو جیسے ایک جاندار جیوتا ہوا دکھائی دیتا ہو۔ ایک دن ایک پراسرار غیر معروف آدمی ہورولو میں پہنچا۔ وہ لمبے لمبے چوملے پہن کر لمبی کوٹ میں لپٹا ہوا تھا۔ غیر معروف آدمی کا چہرہ اس کی چھاؤں میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں تجسس کی مہول تھی۔ وہ فلیکس کی کاریگری میں داخل ہوا اور گاؤں والے بے سابقہ انتظار کے ساتھ دیکھنے لگے کیسے وہ غیر معروف آدمی اپنی وقت کی پیشہ وری کی ماہری کو دکھاتا ہے۔ فلیکس نے غیر معروف آدمی کی پیشہ وری کا تفصیلی جائزہ لیا اور اسے گفتگو کرنے لگا۔ اس گپ شپ کے دوران غیر معروف آدمی نے بتایا کہ وہ ایک مسافر ہیں، کئی سالوں سے سفر کر رہے ہیں اور ان کا بھی گھڑیوں کا کام ہے۔ یہ گھڑی قیمتی جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ غیر معروف آدمی کی گھڑی کوئی عام گھڑی نہیں تھی، یہ ایک پیچیدہ شاہکار تھی۔ وہ اپنے قصے کو بیان کرتا رہا، لیکن اس کی خوبصورتی کے باوجود اس کی گھڑی مسافر کے طویل اور مشکل سفر میں تنقید کا شکار ہو گیا تھا۔ فلیکس نے یہ چیلنج قبول کیا اور اپنی آنکھوں سے میں ایک ارادہ کیا۔ انہوں نے جب آخری گھڑی کو غیر معروف آدمی کے ساتھ واپس کی تو مسافر کی آنکھوں میں آنسو سے بھر آئیں۔ جب انہوں نے وقت اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے ایسے دیکھتے رہے جیسے وہ اپنے دوست سے پلٹ کر مل رہے ہوں، انہوں نے فلیکس کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی طرح ہورولو کے گاؤں میں وقت گزرتا رہا، مگر اب گھڑی کی پیشہ وری کو سمجھنے کے لیے فلیکس کامیابی کے ساتھ آگے گزر رہا تھا۔ گاؤں میں وقت کا ایک محافظ تھا۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو نہ صرف گھنٹوں اور منٹوں کا اندازہ لگانے والا بلکہ ایک گھڑیوں کا حافظ تھا۔ یہ ایک عام آدمی نہیں تھا بلکہ وقت کے ہر لمحے اور یادوں کی قیمت کو سمجھتا تھا۔